اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پاک پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم رسول اللہ کی زندگی پر باتیں کرتے ہیں، اور آج کل ہم معراج النبی پر باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پہ گئے، ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اور پھر اللہ کے عرش اور کرسی، اور پھر اللہ کا دیدار نصیب ہوا، نمازوں کا تحفہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کریم سے بار بار ملاقات ہوتی رہی، حتیٰ کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ اللہ کریم نے مہربانی یہ فرمائی کہ نمازیں پڑھنے ادا کرنے کے لیے تو 5 ہیں، جبکہ ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں جنت اور دوزخ کی سیر بھی کی۔ رسول اللہ نے ایک آبادی دیکھی، ایک قوم دیکھی کہ وہ ایک دن فصل کاشت کرتے تھے اور اگلے دن وہ فصل تیار ہو جاتی تھی۔ وہ اس فصل کو کاٹ لیتے تھے اور اگلے دن پھر دوبارہ تیسرے دن فصل بوتے تھے اور چوتھے دن پھر تیار ہو جاتی تھی۔ یہ جو لوگ اس ذمہ دارہ یا کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی فصل ایک دن میں تیار نہیں ہو سکتی، مہینوں لگتے ہیں۔ چھوٹی فصلوں کے لیے بھی مہینے سے 2 مہینے، اور جو فصلیں زیادہ وقت لیتی ہیں وہ 4 مہینے، 6 مہینے، یہاں تک کہ 8-10 مہینے بھی کچھ فصلیں لیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانی کے ساتھ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جہاد کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کی، اپنی جان اپنے رب کے نام پر قربان کر دی۔ تو اللہ کریم نے ان کو اجر یہ دیا ہے کہ ان کا اجر بہت بڑھا دیا ہے۔ وہ ایک دن فصل کاشت کرتے ہیں تو اگلے دن وہ تیار ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم پر چلتے رہے اور اللہ کے نام پر جان تک قربان کر دی۔ اس کے بعد ایک آبادی سے رسول اللہ گزرے تو وہاں بڑی ہی خوبصورت خوشبو آپ نے سونگھی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبریل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی بناؤں سے گھار کرنے والی خاتون کی جسم سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی بیوٹیشن اس کی خدمت میں تھی اور اس کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی ہے۔ برش سمجھ لیں آج کے زمانے میں، جو لوگ کنگھی نہیں سمجھتے ہوں گے، زمین پر گر گئی تو زمین سے جب کنگھی اٹھانے لگی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ اللہ ہلاک کرے فرعون کو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا خدا ہے۔ یہ بات فرعون کی بیٹی کے کان میں بھی پڑ گئی۔ اس نے یہ سنا تو اسے یقیناً بہت برا لگا، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے جا کر اپنے والد سے کہا کہ میری بیوٹیشن اس طرح کہہ رہی ہے۔ فرعون بھی غصے میں آ گیا۔ فرعون نے اس بیوٹیشن کو، اس کے ہسبینڈ کو، اس کے بچوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے حکم دیا کہ تم میرے رب ہونے کا، میرے خدا ہونے کا اعلان کرو، ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ وہ بیوٹیشن کہنے لگی کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون نے ایک تانبے کی دیگ منگوائی کافی بڑی، اور اس میں تیل تھا جس کو آگ لگائی گئی۔ جب وہ تیل کھولنے لگا، فل ہیٹ اپ ہو گیا، تو اسے ایک دفعہ پھر کہا گیا اس خاندان کو کہ اگر تم نے فرعون کو اپنا رب نہ مانا، خدا نہ مانا، تو تمہیں اس دیگ میں چلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا۔ جو لوگ حق دیکھ لیتے ہیں نا، پھر ان کی نظروں میں کچھ اور سماتا نہیں ہے، پھر وہ کسی اور کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بڑا مشکل سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے وہ سجدہ ادا کرنا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کو رب مان لیتا ہے، جو وحدہ لا شریک رب کو اپنا خدا مانتا ہے اور اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں مانتا، تو اس کو جگہ جگہ سجدے نہیں کرنے پڑتے، ہر کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ اگر آپ یاد کریں تو بلال حبشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ان سب تکلیفوں سے گزرے۔ ان کے گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا جاتا، تپتی ہوئی مکہ کی زمین پر 50 ڈگری پر انہیں زمین پر لٹا دیا جاتا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے، گلے پر گردن پر پاؤں رکھ کے سانس بند کر دیتے، اور مطالبہ کیا تھا کہ لات اور عزا کی عبادت کرو۔ اور بلال حبشی کہا کرتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سو اس بیوٹیشین نے بھی یہی کام کیا کہ اللہ کی راہ میں اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور میں فرعون کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے اور اس خاتون نے یہ ریکویسٹ کی فرعون سے کہ ہم پر ایک مہربانی کرنا کہ جب ہمیں جان سے مار دو تو ہمیں دفن ایک جگہ کر دینا۔ فرعون کے حکم پر اس خاتون کو، اس کے ہسبینڈ کو، اس کے 2 بچوں کو اس چلتے ہوئے تیل کی دیگ میں پھینک کر جان سے مار دیا گیا۔ تو جبریل بتاتے ہیں اللہ کے رسول یہ اس بیوٹیشین کے قبر یا اس جگہ پہ جہاں وہ دفن ہے وہاں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی ہے، اور وہ ہے امام احمد ابن حنبل کے متعلق۔ امام احمد ابن حنبل کا پورا نام ہے احمد بن محمد بن حنبل۔ آپ کے والد بڑی چھوٹی عمر میں، یعنی امام احمد بہت چھوٹی عمر میں تھے جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے والد اور دادا دونوں کو نہیں دیکھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو پالا اور آپ اپنے دادا کے نام سے مشہور ہوئے، اسی لیے عام طور پر ہم امام احمد ابن حنبل نام لیتے ہیں، امام احمد بن محمد بن حنبل نہیں کہتے۔ امام احمد بن ابن حنبل فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں، اور پوری فقہ آپ کے نام سے جنہیں حنبلی یا حنابل کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے، اور آپ حدیث میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب مسند احمد صحاح ستہ 6 صحیح کتابیں، صحیح سے مراد یہ سب سے مشکل معیار ہے، سب سے سخت معیار ہے حدیث کو جانچنے کا۔ 9ویں صدی ہجری میں یہ ایران کے 6 لوگوں کی کتابوں کو 11ویں صدی ہجری میں صحاح ستہ کا نام دیا گیا۔ ایک غلط فہمی یہاں دور کر لیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 200 سال بعد لکھی گئی کتابیں، اور یہ ایک ایرانی اسکالر نے ان کو کمپائل کر کے صحاح ستہ کا نام دیا، 6 کتابیں جن کا معیار صحیح حدیث کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد صحاح ستہ میں بھی شامل ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ احادیث اس میں شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل کھیتی باڑی کرتے تھے، بڑے کمزور سے تھے اور بڑے غریب تھے۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس تکیہ نہیں تھا، تو آپ اینٹ رکھ کے سویا کرتے تھے، اور آپ کا بڑا مشہور ایک روایت یا بیان ہے کہ اگر میرے پاس 10 درہم ہوتے تو میں امام عبدالحمید جریر کے پاس ایران جا کر حدیث کی مزید تعلیم لیتا۔ امام احمد بن حنبل اپنی زندگی میں بڑی شہرت پائی۔ آپ کی عمر 30 سال تھی تو عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو قاضی بنانے کا کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ہارون الرشید کے بعد محمود الرشید جب تخت نشین ہوا تو اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ مخلوق ہے۔ اب یہ بڑی خطرناک سی چیز ہے، مخلوق آج ہے کل نہیں ہوگی، جبکہ اللہ کا کلام ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ امام احمد بن حنبل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ سٹینڈ لے لیا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اسے مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ بادشاہ کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ تھی
جو اور علماء ان کے ساتھ تھے جو اسے مخلوق کا درجہ دیتے تھے. تو امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا گیا اور 30 مہینے قید میں رکھا گیا، اور 30 مہینے ایسی جگہ پر قید رکھا گیا جہاں روشنی بھی نہیں تھی، جسے ہم عام زبان میں اپنی کلچر میں کال کوٹڑی کہتے ہیں. ڈارک روم جس میں نہ آپ کو دن کا اندازہ ہوتا ہے نہ رات کا اندازہ ہوتا ہے، نہ آپ کا وقت گزرتا ہے نہ آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے. سب سے سخت سزا یہ سمجھ جاتی ہے، یہ قید تنہائی بھی ہوتی ہے اور آپ کو کسی چیز کا احساس، ٹائم اینڈ اسپیس کا احساس ہی نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل کو جب مستنصر باللہ کا اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جائیں. امام احمد بن حنبل کو لے جایا جا رہا تھا کوڑے مارنے کے لیے، تو آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی. اس نے کہا کہ میرا نام ابو الحسم ہے اور میں اس شہر کا چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں اور چوری کرتے ہوئے بہت دفعہ پکڑا گیا اور میری کمر پر کم و بیش 18,000 کوڑے مارے جا چکے ہیں، لیکن جب بھی میں سزا سے فارغ ہوا، جب بھی میں قید سے رہا ہوا، پھر چوری کرنے پہنچا. میں تو اپنی دنیا کے لیے اتنا مستقل مزاج ہوں، اتنا قائم ہوں، مجھے کوئی چیز میرے مقصد سے ہٹا نہیں سکی جو دنیا داری ہے. تم تو اللہ کے لیے سزا بھگتنے جا رہے ہو، اپنے موقف سے نہ ہٹنا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے. کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ کے دوبارہ ہوش میں آنے کا انتظار کیا جاتا تھا، ہوش میں لا کے مزید کوڑے مارے جاتے تھے. امام احمد بن حنبل بعد کے دور میں کہا کرتے تھے کہ میں اس شخص کی مغفرت کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ سبق دیا کہ مجھے اپنے موقف پر قائم رہنا ہے، اللہ کے لیے سزا کاٹتے ہوئے جھول نہیں آنے دینی، کسی قسم کی لغزش نہیں آنے دینی، گھبرانا نہیں ہے. یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے عزت دی اور کمال دیا. امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی. امام شافعی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی حدیث احمد بن حنبل کے معیار پر پوری اتر جائے تو مجھے بتا دینا، میں بغیر کسی تحقیق کے عذر کے قبول کر لوں گا. یعنی استاد گرامی اپنے شاگرد کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر امام احمد ابن حنبل نے کسی روایت کو صحیح مان لیا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو صحیح اور ضعیف حدیث کے فرق کرنے میں کمال حاصل تھا. اللہ کریم ہمیں وہی استقامت دے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو، حق پہ چلنے والوں کو دیا کرتا ہے. ہم کسی ایسے امتحان میں، کسی ایسی آزمائش میں، کسی ایسی مشکل میں گھبرا نہ جائیں. اللہ اپنی جناب سے ہمیں وہ ایمان، وہ طاقت، وہ حوصلہ عطا کرے جو اسے پسند ہے. اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سے راضی ہو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں وہ پسند کرتا ہے. جزاک اللہ.